اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھ کو راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے منتشات ہے، جیسے کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت سے بھی رہ جاتے ہیں جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے، افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے ہی دی، اپنے مونج اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری حالت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج کا وقت ہے اور تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت پوچھ نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفصل میری امت میں وہ شخص ہے
کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سب ہی کچھ لا دے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے تو کسی کو تہمت لگائی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، پس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کریں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیوں ان حرکتوں کے بدلے میں اس کے اوپر ڈالتے ہیں، یعنی وہ لوگ آتے ہیں اس سے وہ اس کی نیکیاں لے لیتے ہیں کیونکہ اس نے انہیں گالی دی تھی، اور سب نیکیاں جب ختم ہو جائے تو وہ لوگ پھر اپنی برائیاں انہیں اسی کے عمل نامے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت ویاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا، اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے مانندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردونی ہوتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکنے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ اللہ پاک ہماری آپ سب حضرات کی روزے تراویح سب کے سب عبادتوں کو قبول مقبول کرے۔ جن حضرات کو یہ عید مبارک کا حدیث پسند آ گیا، صرف اور صرف وہی حضرات چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ باقی بھی اچھی حدیث بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔